اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں داخل ہو گئے. حجرے میں داخل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے باہر نکل آئی. حضور پیچھے سے باہر تشریف لائے. کہنے لگے عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آج تو حجرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں غش کھا کر گر جاؤں گی, ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی. آج تو میں نے اپنے حجرے سے عرش معلیٰ کا دیدار کر لیا ہے, آج میں نے اپنے حجرے سے شام کے محلات دیکھ لیے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 حجابات عطا فرمائے ہیں, میرے حسن پر 70,000 پردے ہیں. ان پردوں میں سے میں نے آج ایک پردے کو اٹھایا تھا, ایک پردے کو اٹھایا تھا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا کیا پوچھنا, میرے حضور کے چہرے انور کا کیا پوچھنا. میرے حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک اعرابی شخص ہے, ایک دیہاتی شخص ہے جو حضور کے آگے آگے طواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پر ایک کلمہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. حضور کو دیکھا نہیں تھا, حضور پر ایمان لا چکا تھا, حضور کا صحابی ہے لیکن حضور کی زیارت نہ ہوئی تھی اب تک, دیہات کا رہنے والا ہے, حضور کی ذات پر ایمان لے آیا لیکن حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا تھا. اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور زبان سے کہتا جا رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو یا کریمو کہتے ہوئے سنا تو حضور بھی اس کے پیچھے ہو گئے, اس کے پیچھے ہو گئے اور حضور بھی کہنے لگے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب وہ آگے آگے چلتا چلا جا رہا اور کہہ رہا یا کریمو یا کریمو یا کریمو, اور میرے حضور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. حضور پیچھے پیچھے, صحابی آگے آگے, اور وہ بھی صحابی وہ جس نے حضور کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. میرے آقا اس کے پیچھے پیچھے کہہ رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی میری کاپی کر رہا ہے, کوئی میرے لفظ کو دہرا رہا ہے, تو اس نے طواف چھوڑ کر وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کر رکن یمانی کی طرف آ گیا. تو حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے رکن یمانی کی طرف آ گئے. اب وہ کہتا جا رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. تو پھر حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے کہتے چلے جا رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب وہ رکن یمانی کی طرف سے رکن شامی کی طرف آ گیا تو حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے. جب اس نے احساس کیا کہ میرے پیچھے بار بار کوئی میرے جملے کو دہرا رہا ہے تو وہ ناراض ہو گیا, خفا ہو گیا, اور اس کو لگا کہ شاید کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے, شاید کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اس نے پلٹ کر حضور کی طرف دیکھا, پلٹ کر حضور کی طرف دیکھا اور لفظ کیا کہ سنو, کہا یا رشیق القد ویا صبیح الوجہ, اے خوبصورت چہرے والے, اے خوبصورت قد والے, اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے, اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بدن عطا فرمایا ہے. اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کر دیتا. حضور کو دیکھ کے کہہ رہے کہ اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا. میرے آقا نے کہا کہ اے میرے عربی بھائی, کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, دیکھا تو نہیں ہے, ولیکن آمنت بنبوتہ, دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کی نبوت پر ایمان لے آیا ہوں. دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کی رسالت کی تصدیق کر چکا ہوں. خدا کی قسم یہ بات یاد رکھنا, مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے بلکہ حضور کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. حضور کو دل کی آنکھوں سے پہچاننا ہوگا, کیونکہ قبر میں اس آنکھوں پر تو مٹی پڑ جاتی ہے, یہ آنکھیں کام نہیں کرتی, دل کی آنکھیں کام کرتی ہیں. جس نے دل سے حضور کو دیکھا وہ کامیاب ہے, اور جس نے صرف ماتے کی آنکھوں سے دیکھا وہ کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا ہے, دیکھا یا نہیں دیکھا, ابو لہب نے بھی دیکھا, لیکن ان کا دیکھنا کیا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو تمہارے دشمن تمہیں دیکھتے ہیں یہ تمہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ توجہ طلب بات ہے, سمجھیے گا. اللہ نے کہا اے محبوب یہ جو دشمن ہیں, کافر ہیں, یہ تمہیں بظاہر دیکھتے ہیں, تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یقین جانو یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے. تو مولا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ قرآن کا بڑا خوبصورت جملہ فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ,
اے محبوب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جس نے صرف تمہاری آنکھیں دیکھی اس نے کیا دیکھا؟ اگر ان آنکھوں کے پیچھے ما زاغ البصر کے جلوے نہیں دیکھے، اگر صرف چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اگر اس کے پیچھے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے جلوے نہیں دیکھے، اے محبوب اگر صرف تمہارے ہاتھوں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اگر اس کے پیچھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی طاقت نہیں دیکھی، صرف حضور کو دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ حضور کے ہاتھوں میں، حضور کے چہرے میں جو جلوہ والضحیٰ ہے، اس جلوہ والضحیٰ کو دیکھنا کمال ہے۔ کچھ بدبخت صرف حضور کا ظاہر دیکھتے ہیں، یہ ظاہر دیکھنا کمال نہیں ہے۔ بلا شبہ جب تک حضور کی ذات پر ایمان نہ ہو، ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، لیکن ابو جہل اپنی قبر میں اترا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ کون ہے، پہچانتا ہے؟ حضور کو دکھایا گیا، کہنے لگا حیات لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا۔ دیکھا تھا حضور کو، اور اگر نہیں پہچانتا تو اس سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تو حضور کو نہیں پہچانتا تو پھر کیچڑ کس کے اوپر پھینکتا تھا، کانٹے کس کی راہ میں بچھاتا تھا، اور تو جتنی مخالفت کرتا تھا وہ کس کی کرتا تھا؟ حضور پر دن رات مصیبت ڈھاتا رہا، حضور کے راستوں میں کانٹے بچھاتا رہا، حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کرتا رہا، اور حضور کی مخالفت کرتا رہا، اور اپنی قبر میں کہتا ہے کہ میں حضور کو نہیں پہچانتا۔ کیوں نہیں پہچانتا؟ کیونکہ صرف ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک ابو جہل تھا جو حضور کے ساتھ گلیوں میں چلتا تھا لیکن قبر میں حضور کو نہ پہچان سکا، اور ایک میرے بریلی کا تاجدار تھا جو 1400 سال کے بعد اپنی قبر میں اترا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے امام نے جواب دیا، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے تو سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار صوفی ملت، سرکار سید ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، سن لیجئے، میرے لیے وہی بہت بڑی بات ہے، بس آپ تھوڑی دیر سن لیں۔ صرف دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ حضور سے سچی محبت ہونی چاہیے، سچا عشق ہونا چاہیے، سچا پیار ہونا چاہیے۔ اور سچا پیار ہوتا کیا ہے؟ کیا ہے سچی محبت؟ صرف حضور کا نعرہ لگانا، صرف جلوس نکالنا، صرف سچی محبت یہ نہیں۔ بلا شبہ جلوس نکالنا، نعرہ لگانا، لنگر کرنا، یہ سارا کچھ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن صرف یہی جان محبت نہیں ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ حضور کے فرمان پر عمل کرنا، حضور کی باتوں کو ماننا، میرے آقا نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے اس تعلیم پر عمل کرنا، اور اس تعلیم کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کرنا، یہ سچی محبت ہے، اس کو سچی محبت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے نعرے حضور کی تعلیمات پر عمل کے بغیر ہیں تو وہ نعرے بہت ہلکے ہیں اور ان کا وقار کچھ بھی نہیں، اور اگر حضور کی تعلیمات پر عمل کے ساتھ یہ نعرے ہوں تو ان نعروں کا وقار بہت بڑا ہے۔ اگر حضور کی تعلیم پر عمل ہو تو پھر ان نعروں کا منصب بہت بڑا ہے۔ اس لیے حضور کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور نے جو درس زندگی دیا ہے اس درس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور خدا را اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ بتائیں۔ حضور کی سیرت کا ایک ایک گھونٹ اگر آپ اپنے بچوں کو پلاتے رہے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ان کا ایمان خراب کر سکے، جو ان کا عقیدہ خراب کر سکے۔ بچپن سے ایک ایک گھونٹ انہیں حضور کی سیرت کا پلائیے، حضور کا طریقہ انہیں بتائیے، اور طریقہ بتانا ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ راستہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کا اختیار کریے، ورنہ بتانے والے نہ جانے کیا کچھ بتاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ سمجھاتے ہیں۔
اور کیا کچھ سکھاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین ایسی ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں حضور کے حوالے سے جو میں یہاں زبان پر بھی نہیں لا سکتا. لیکن اپنے نبی سے محبت ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو, ان کے فرمان پر عمل کرو, انہوں نے جو درس دیا ہے اس درس پر عمل کرو. آج تمہارے یہاں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. سب سے بڑا جو خسارہ ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم نہیں ہے, علم سے دوری ہے, علم سے بے رغبتی ہے, علم کی طلب نہیں ہے. علم, میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض کیا گیا نا. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ عورتوں پر بھی ضروری ہے, مردوں پر بھی ضروری ہے. تعلیم سے دوری تمہیں برباد کرتی ہے, علم سے دوری تمہیں اندھیروں میں ڈھکیلتی ہے. علم بہت ضروری ہے, تعلیم بہت ضروری ہے. بچوں کا پڑھنا, بچیوں کا پڑھنا, عورتوں کا پڑھنا. اور یاد رکھو وہ دوسرے مذاہب ہیں کہ ان میں ان کے خداؤں کا خوف جہالت کی بنیاد پر ہے. دوسرے مذاہب میں خداؤں کا خوف جہالت کی بنیاد پر, جو جتنا جاہل ہے وہ اتنا زیادہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے. لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ کا خوف علم کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا. اللہ فرماتا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, ڈرنے کا حق تو اصل میں علماء ہی ادا کرتے ہیں. جو جتنا علم حاصل کرے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا, اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اتنا ہی زیادہ دین کی محبت پیدا ہوگی. ساری زندگی گزر گئی, تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ سارا وقت گزر گیا, تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات. افسوس نہ کرو, ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم دین کے لیے کچھ کر سکتے ہو, کچھ تو کر سکتے ہو. صرف جلسوں میں آ کر کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے, صرف باتوں کو سن لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں اتارنا بہت ضروری ہے. زندگی میں اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی کچھ تبلیغ ہو سکے, حضور کے دین کا کچھ سپورٹ ہو سکے. کچھ تم بھی قدم بڑھاؤ, کچھ ہم بھی قدم بڑھائیں. آؤ مل کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو عام کیا جائے, حضور کی سیرت کو عام کیا جائے, جہالتوں کا دور دورہ ختم کیا جائے, جہالتوں کی دنیا ختم کی جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارا جائے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اگر حضور کے سیرت کے ایک ایک پہلو پر بھی آپ نے غور کیا تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. آج مسلمان معیشت کے معاملے میں, روزی کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہے. آج مسلمان لیڈرشپ کے معاملے میں بہت پیچھے ہے. آج مسلمان تعلیم کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہے. اور تعلیم کی بات اگر کی جائے تو 80% مسلم ایسے ہیں اس وقت, میں جو ہے وہ BO کی رپورٹ کے حوالے سے بات کروں, 80% مسلم ایسے ہیں جو تعلیم سے گرے ہوئے ہیں, ان کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے, علم سے تعلق نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ جس قوم کے نبی پر پہلی آیت پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہو, اس نبی کی امت جاہل رہ جائے تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے پڑھو, لڑائی بند کرو, لڑو مت, پڑھو. اگر پڑھو گے تو لڑائیاں اپنے آپ بند ہو جائیں گی. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اتفاق کا درس دیا, اتحاد کا درس دیا, ایکتا کا درس دیا, یکجائی کا درس دیا, تمہیں ایک رہنے کا درس دیا, تمہیں اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے, لڑائی اور جھگڑے کا درس نہیں دیا. جہاں جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں وہاں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں, جہاں جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں دنگے اور فساد ہوتے ہیں, جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے, جہاں علم ہو وہاں جھگڑے نہیں ہوتے, جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہو وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. دیکھو عرب کی سرزمین پر کتنے جھگڑے تھے, کتنے خلفشار تھے, کتنے معاملات تھے, لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے عرب کے ایسی جاہل قوم اور ایسی الہڑ قوم جو ذری ذری سی بات پر لڑتی تھی, حضور نے ان کو ایک دسترخوان پر بیٹھایا, ایک دسترخوان پر بیٹھا دیا اور ایک رب کے سامنے جھکا دیا اور ایسا پیغام عطا فرمایا, ایسا نظام عطا فرمایا کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, اونچا ہو یا نیچا ہو, سید ہو یا پٹھان ہو, کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو, مالدار ہو, غریب ہو, فقیر ہو, حضور نے سب کو برابری کا حق عطا فرما دیا. ایک آج دنیا چاہتی ہے
کوشش کرتی ہے کہ اونچ نیچ کے ضابطے ختم ہو جائیں، اونچی نیچی خصلتیں ختم ہو جائیں، ذات پاک کے نام پر متبھید ختم ہو جائے۔ نعرہ تو یہی لگتا ہے نا، یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سملرٹیز پیدا ہوں، ڈیموکریٹک ماحول پیدا ہو، لوگ ایک ساتھ رہیں، اونچ نیچ کے ضابطے ختم ہو جائیں۔ لیکن کیا ایسا ہو پاتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آج بھی لوگوں کے عبادت خانے میں ذات کی بنیاد پر عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی لوگوں کے عبادت خانوں میں اعلیٰ نسل والے، اعلیٰ ذات والوں کی عبادت گاہ الگ اور نیچ ذات والوں کی عبادت گاہ الگ ہے۔ اور دنیا بھر میں ڈیموکریسی ڈیموکریسی لوگ چلاتے، میں تو کہتا ہوں اگر کبھی تمہیں ڈیموکریٹک ماحول دیکھنے کا شوق پیدا ہو تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو کعبۃ اللہ میں دیکھو، حضور کے رائج کردہ نظام کو مکہ المکرمہ میں دیکھو، جہاں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، افریقہ کا بھی کوئی شخص ہے، آسٹریلیا کا بھی کوئی شخص ہے، کوئی کارا ہے، کوئی گولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کسی کی زبان الگ ہے، کسی کا کلچر الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، لیکن جب سب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو حضور کا دیا ہوا نظام، وہ کیا نظام ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ نظام کس نے عطا فرمایا ہے؟ یہ طریقہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ یہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں ہیں جو حضور نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا۔ اب اس طریقے کو اپنے گاؤں میں بھی رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریے، پیسے کے نام پر، سرمایہ کے نام پر، دولت کے نام پر، عزت کے نام پر اونچ نیچ کے فاصلے کو ختم کریں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، تبھی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل ہوگا، حضور کی شریعت پر عمل ہوگا۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، خاص طور پر ہمیشہ گستاخان رسول سے نفرت کیجیے۔ محبت کا درس اسلام ان سے نہیں دیتا۔ میرے امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو یہ جو اتفاق ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں سے ہے، حضور کے غداروں سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی جلسے میں سنی وہابی کی بات کی جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی، اس سے تو امیج خراب ہوتی ہے، چہرہ خراب ہوتا ہے اور غلط پیغام جاتا ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اسٹیج پر سنی وہابی کر دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری امیج خراب کر دیا، ہم تو لوگوں کو ایکتا کا درس دے رہے ہیں اور آپ آ کر سنی وہابی کر رہے ہیں، یہ تو ہماری امیج خراب ہو رہی ہے، ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، ہمارے مسلک پہ داغ لگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری امیج ہے ہی کیا، تمہاری عزت ہے ہی کیا؟ جس قوم کے نوجوان شراب پی کر میخانوں میں مست ہوں اس قوم کی کیا عزت، جس قوم کی بیٹیاں سڑکوں پر ننگا ناچ ناچے اس قوم کی کیا عزت اور کیا امیج ہے، جس قوم کے لوگ اذان ہونے کے باوجود مسجد کے بغل میں کھڑے ہو کر، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں اور ظہر کا وقت ہو جائے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھتے۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اللہ نے جو تمہارے لیے فرض کیا تھا ان نمازوں کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ رشتہ داروں کی نماز پڑھ رہے ہو۔ ذرا غور کیا تم نے، تمہاری امیج ہی کیا ہے، تمہارا وقار ہی کیا رہ گیا، کیا تم نے دین کے لیے کیا، کیا امیج ہے تمہاری؟ اگر تم 60 سال کے ہو، 50 سال کے ہو تو تمہیں 50 سال میں عید کے نماز کی نیت یاد نہ ہو سکی، تمہیں رمضان المبارک میں تراویح کی دعا یاد نہ ہو سکی، تمہیں آج تک دعائے قنوت یاد نہ ہو سکا، تو کیا امیج ہے تمہاری؟ آج دیکھو نوجوانوں سے پوچھو، ان کو آئی پی ایل کے ٹیم کے لوگوں کے نام یاد ہیں، ان کو پارٹیوں کے لیڈروں کے نام یاد ہیں، کہاں سے یاد ہوتے ہیں؟ موبائل سے یاد ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو، یہ سب کچھ تمہیں بتائیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، بہار میں کیا ہو رہا، آسم میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن نہیں معلوم تو حضور کے غلاموں کے نام نہیں معلوم، حضور کی اولادوں کے نام نہیں معلوم، صحابہ کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کے فرائض
فرائض نہیں معلوم، نماز کی سنتیں نہیں معلوم، یہ کیا امیج ہے تمہاری؟ تو کوئی امیج ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کچھ بھی ہماری امیج ہے وہ ہمارے نبی کے قدموں سے ہے۔ اگر ہم حضور کے قدموں سے منسلک ہیں تو ہم عزت یافتہ ہیں، اور جب ہمارا تعلق نبی کے قدموں سے ہٹ جائے تو پھر ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی جاؤ حشمت نہیں۔ حضور کے قدموں سے جڑے ہو تو تمہاری عزت ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ملک شام فتح ہوا آپ تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے گلے مل کر رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے اے ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ ختم کر دیں، سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ توجہ ہے، آپ جاگ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون خلیفہ؟ جن کی حکومت 25 لاکھ مربع میل پر قائم ہے۔ 25 لاکھ مربع میل معلوم ہے؟ آج کوئی گاؤں کا مکھیا بھی بن جائے تو سوچتا ہے کہ تخت سکندری میرے ہی قدموں کے نیچے لگا ہوا ہے اور میں ہی سب سے بڑا حاکم ہوں۔ یہ طریقہ بتا رہا ہوں، حضور کے صحابہ کی سنتیں بتا رہا ہوں، کبھی سوچیے اور سمجھیے ان چیزوں پر۔ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین تھے، اللہ نے وہ ہیبت عطا فرمائی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان میں اگر نبی کے اس غلام کا نام لے لیا جائے تو قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جاتا، محل ہلنے لگتے تھے۔ وہ خلیفۃ المسلمین، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے، آج اللہ نے یہ جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے حضور کے قدموں سے عطا فرمایا، حضور کے قدموں کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اور جب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ تھا، فرمایا جب تک ہم حضور کے قدموں سے منسلک رہیں گے ہم کامیاب رہیں گے، جب ہمارا تعلق حضور سے ٹوٹ جائے گا ہم ناکامیاب ہو جائیں گے۔ آج تمہاری جتنی ذلتیں ہیں وہ فقط ایک ہی اس کا واقعہ ہے، وہ یہ کہ تمہارا تعلق حضور کی سنتوں سے کمزور ہے، حضور کی شریعت سے کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی سنتوں کی برکت ایسی ہے کہ اگر صرف کوئی مسواک کر لے تو اللہ اسے فتح دے دیتا ہے۔ سنتوں کی برکت وہ ہے کہ اگر کوئی سنتوں پر ایک سنت پر دل سے عمل کر لے تو اللہ اس کی پوری نسلوں کو کامیاب کر دے۔ حضور کی سنتوں کو ہلکا نہ جانو، انہیں معمولی نہ جانو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان سنتوں پر عمل کریے، ان سنتوں کو اپنے خیال میں رکھیے، اپنی زندگی میں اتاریے، اور جو طریقہ حضور نے عطا فرمایا ہے اس طریقے کو اپلائی کیجیے، اس طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ کیسے اترے گا؟ کس طرح سے اترے گا؟ یہی سوچ رہے ہوگے کہ اتنی دیر سے حضرت کہہ رہے سنتیں اتاریے، تو اتاریں کہاں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اپنی شادیاں دیکھو، اپنی تقریبات دیکھو، جو کچھ تم کرتے ہو، کیا یہ سنتوں کا مزاج ہے؟ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ کیا یہ حضور کی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ یہ نوجوان اس کے ساتھ پھنس گیا، فلاں فلاں کے ساتھ پھنس گیا، فلاں کی لڑکی لے کے بھاگ گیا، نہ جانے کتنے کیس، اور خاص طور پر مسلم ایریاز میں ایسے کیس بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے میری بات کا، لیکن یہ ایک حقیقی بات ہے۔ بتائیے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کریے، نکاح کو سہولت والا بنائیے۔ جہیز کے نام پر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، کھانے پینے کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، سنتیں پامال ہو رہی ہیں۔ ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو اپنے کلچر کو بدلنا ہوگا، اپنی رسم و روایات کو بدلنا ہوگا، اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا۔ اور جب لوگوں سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بات اصل میں یہ جملہ عرب کے کافروں کا تھا۔ جب حضور ان پر تبلیغ دین فرماتے تو وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا تو ہم وہی کرتے ہیں۔ باپ دادا کا عمل شریعت کا فتویٰ نہیں بن سکتا،
شریعت تو وہی ہے جو میرے آقا نے کیا ہے، جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ حضور کے زبان سے جو بات نکل گئی، میرے آقا نے جو کر کے دکھا دیا، جس کا حکم دے دیا، تو باپ دادا کیا، ہماری نسلیں بھی قربان، ہمارے اگلے بھی قربان، ہمارے پچھلے بھی قربان۔ اور حضور کی سنتوں کا مقابلہ ہمارے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا عمل کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضور کی سنتوں کا مقام ہے، اس لیے حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ میرے آقا نے سکھایا ہے، اپنے کلچر میں نرمی لاؤ، محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو۔ ذری سی بات میں آپس میں لوگ اس قدر لڑتے ہیں اور اس قدر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، کھیت کے نام پہ، کھلیان کے نام پہ، اور گاؤں والے بڑی خرافات کرتے بھی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا دھیرے دھیرے جو میڑ ہوتی ہے نا کھیت کی، وہ کاٹتے کاٹتے، وہ جب جوتتے ہیں اس کو کاٹتے کاٹتے ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں، آدھا کھیت اس کا تھا، پتہ چلا اس کا ہو گیا۔ یہ کام بھی گاؤں دیہات میں بہت ہوتا ہے، اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو کسی کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، مجبوری میں بھی کسی کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ درس حضور نے عطا فرمایا۔ کوئی پریشان لوگ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں کہ چلو فلاں کی زمین ہے، فلاں کا مال ہے، ابھی نہیں بیچ رہا ہے، کوئی مصیبت پڑے گی تو بیچے گا، تب خرید لیا جائے گا۔ یعنی دعا بھی کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس سے خرید لیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بازار میں آئے، گھوڑا بیچ رہے تھے، تو فرما رہے تھے 500 روپے، 500 روپے کا گھوڑا بیچ رہے تھے کہ 500 میں کون گھوڑا لے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی حضور کے آئے اور کہا میں تیرے گھوڑے کا ٹرائل لے سکتا ہوں، ذرا سا اس کو رائڈ کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑی دیر گھوم کے آئے تو کہنے لگے کتنے میں بیچ رہا ہے؟ کہا 500 میں بیچ رہا ہوں۔ کہا 800 میں بیچے گا؟ کیا کہا؟ 800 میں بیچے گا؟ انہوں نے کہا 800 میں؟ میں تو 500 میں بیچ رہا ہوں، آپ 800 کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لے لیجئے۔ کہنے لگے اچھا بتا 900 میں بیچے گا؟ کہنے لگے حضور میں تو 500 میں بیچ رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا بتا 1000 میں بیچے گا؟ کہنے لگے بالکل بیچوں گا، کیوں نہیں بیچوں گا۔ تو 1000 روپے انہوں نے دیا اور وہ گھوڑا خرید لیا۔ بیچ کتنے میں رہے تھے؟ 500 میں بیچ رہے تھے۔ 1000 روپے دیا اور گھوڑا خرید لیا۔ خریدا اور گھوڑا لے کر چلنے لگے تو دوسرے صحابی نے پوچھا ایک بات تو بتاؤ کہ یہ جو میں 500 میں بیچ رہا تھا تم نے 1000 میں کیوں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا، کیا یہ 1000 کا گھوڑا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو 1000 کا، لیکن آج مجھے ضرورت تھی، مجبوری تھی، اس لیے میں اسے 500 میں بیچ رہا تھا تاکہ جلدی بک جائے، مجھے کوئی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے تو میں نے اسے 1000 کا خریدا ہے۔ کہا ٹھیک ہے 1000 کا تو ہے، لیکن میں تو 500 میں ہی بیچ رہا تھا، تو تو نے ریٹ بڑھا کر کیوں خریدا؟ آخر کیوں تو نے 1000 کا خریدا؟ صحابی نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ کہنے لگے میرے حضور نے سامان خریدنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا کہ اگر کوئی مجبور ہو تو اسے مجبور کر کے اس کا ریٹ گرا کر اس کا سامان خرید لیا جائے۔ یہ طریقہ میرے آقا نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمارے یہاں شادیاں ہوں تو کثرت سے ہم جہیز سجا کر رکھتے ہیں اور پورے گاؤں والوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ دیکھو ہم اپنی بیٹیوں کو کیا دے رہے ہیں، آؤ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا سرمایہ دیا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان گھومنے والی بیٹیوں میں ہو سکتا ہے کسی غریب باپ کی بھی کوئی بیٹی ہو، کوئی مفلس باپ کی بھی بیٹی ہو، جس کے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہ ہو، جب وہ تمہاری بیٹی کا سامان دیکھتی ہوگی تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ میرے آقا نے تو دل کی کیفیت کا اتنا لحاظ فرمایا ہے، بلکہ ایک امریکہ کا بہت بڑا اسکالر ہے، وہ ایمان لایا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے اسلام کی طرف متوجہ کیا؟ اس نے کہا فقط ایک حدیث میں نے اپنی زندگی میں پڑھی تھی، اسی حدیث کو سن کر میں ایمان لے آیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ حدیث کیا تھی؟ کہنے لگا وہ حدیث یہ تھی کہ حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، 3 دن سے لاپتہ ہے، مل نہیں رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، ماں بھی رو رہی ہے اور گھر والے بھی رو رہے ہیں، میں بھی پریشان ہوں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور 8 ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اب حضور کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تیری دعا اثر سے کم ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر
قبول ہوئی. حضور نے ہاتھ اٹھایا, دعا کی. ایک دوسرے صحابی حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ ان کے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جب اس صحابی نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے تو دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف دوڑا. جب وہ بیٹے کی طرف دوڑا تو حضور نے اسے بلایا, کہا ادھر آ. صحابی واپس پلٹے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, بہت جلدی ہے. کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, ایک ہی بچہ ہے. یا رسول اللہ بڑی محبت ہے, 3 دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا اپنے بیٹے کی محبت میں. حضور نے کہا ٹھیک ہے شوق سے جاؤ, لیکن جہاں تمہارا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا, اس کا نام لے کے بلانا. صحابی مچل گئے, کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن یہ تو بتائیں کہ بیٹا تو میرا ہے, تو اگر میں اسے بیٹا کہہ کے بلاؤں تو کیا حرج ہے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں, یہ شوق اپنے گھر میں پورا کر لینا. تمہارا بیٹا جہاں کھیل رہا ہے اس علاقے میں یتیموں کے بچے یتیم بچے بھی کھیلتے ہیں. تمہارا بیٹا جس باغ میں کھیل رہا ہے وہاں یتیم بچے کھیلتے ہیں اور یتیم بچے موجود ہیں. اگر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی یتیم بچے کا دل دکھ جائے کہ کاش میرا باپ موجود ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا, کاش میرا باپ موجود ہوتا تو مجھے بھی پیار سے گھر لے جاتا. اس لیے یہ شوق اپنے گھر میں پورا کرنا, اسے وہاں بیٹا نہ کہنا. جس نبی نے یتیموں کا اتنا خیال کیا ہو, جس نبی نے بیواؤں کا اتنا خیال کیا ہو, میرے آقا فرماتے ہیں بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے پیار نہ کرو, یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل دکھ جائے. مجھے بتاؤ آج قوم مسلم کا رویہ کیا ہے؟ کیا تم اپنے رویوں سے یتیموں کو ستا نہیں رہے؟ کیا تم اپنے رویوں سے غریبوں کی گردنوں پہ چھریاں چلا نہیں رہے؟ کیا یتیموں کا جینا محال نہیں ہو گیا؟ کیا غریبوں کا زندگی گزارنا مشکل نہیں ہو گیا؟ آج کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو سرمایہ دیا ہو تو اپنے گھر کی شادی میں 50 طرح کا کھانا بنواتا ہے, لیکن اگر قوم میں کوئی غریب ہو جائے, قوم میں کوئی یتیم ہو جائے, قوم میں کوئی مسکین ہو جائے تو تم اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اور اگر کسی کے دل میں خدمت کرنے کا جذبہ آ بھی جاتا ہے تو لوگ غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہیں.